प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, गज़ा पर इसराइल की बर्बरियत बदस्तूर जारी है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से 147 फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि 26 सितंबर को खिताब करने जा रहे हैं, अमेरिका वो जाएंगे और वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी मुतवक्की है। जबकि लंदन में जो उन्होंने कन्वेंशन से खिताब किया है, ख़ास तौर पर मसला कश्मीर और भारत के हवाले से उन्होंने बात की है और उसके साथ साथ गज़ा का भी उन्होंने जिक्र किया। तो इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर आलमी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मैम, 10 मई के बाद ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो भी बात है, पाकिस्तान का जो भी मौक़िफ़ है, उसे आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान की बात में वज़न आ गया और सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा है उसके बाद तो ये जो वज़न है ये डबल हो गया, बढ़ गया है। अब जिस तरह लंदन में कन्वेंशन से खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, गज़ा पे उन्होंने जुल्म सितम का भी उन्होंने हवाला दिया है और उसके साथ साथ वो 26 सितंबर को खिताब करने जा रहे हैं। कितना अहम ये खिताब होगा और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात को आप कैसे प्रियम्प्ट करती हैं कि क्या उसमें पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रख सकता है? देखिए, जाहिर है कि पाकिस्तान का जो वही कलेक्टिव मौक़िफ़ होगा जो तमाम स्टेट्स का है, बिलखुसूस गज़ा के हवाले से, क्योंकि बावजूद इसके कि इस वक्त बिल्कुल एक पीआर डिजास्टर में है इजराइल। आपको पता है कि लंदन में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट भी हुआ, फिर ये कन्वेंशन सेंटर की आपने बात की और फिर यूनाइटेड नेशंस की इजलास है जिसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो गज़ा पैलेस्टीनियन रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं, उसको रियासत का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको गुजारिश करूं कि जो पिछले दिनों हुआ वो भी हमारे से करिया है, क्योंकि छठी बार यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने सिंगल वीटो से सीज फायर को भी वीटो किया, सिंगल वोट से, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को भी वीटो किया। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत समझिए अच्छी नहीं है। और मैं और आप तो बात करते हैं, लेकिन वहां पर तो रोजाना फलस्तीनियों की समझिए अमवात हो रही हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब एक ऐसी सूरत हाल है जो यकीन ही नहीं आता कि हम 21वीं सदी में बैठे हैं और इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट्स, तमाम चीजें जो हैं वो तकरीबन ख्वाब लगती हैं अगर आप गजा की सूरत हाल को देखें। और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो बिल्कुल अपनी बात पे डटे हुए हैं, वो तो आज भी ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी पैक्ट हुआ और मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से भी अब एक फिक्र का ऐलान है। और अब यूनाइटेड नेशंस में देखिए कि शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह मजबूत मौक़िफ़ पेश करेंगे। मैम, आपने जो अमेरिका की जानिब से छठी मरतबा वीटो किया गया जंगबंदी की करारदाद को, उसका हवाला दिया है, ये बताएगा ट्रंप थकते नहीं हैं उन तमाम जंगबंदियों का जिक्र करते हुए जो उन्होंने अपने दौर में इस दौर में उन्होंने करवाई हैं जंगबंदी, खास तौर पर पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का वो बार बार हवाला देते हैं। यानी वो एक तरफ अमन के नोबेल इनाम के लिए खुद को मुस्तहिक ठहराते हैं जंगबंदियों का हवाला देकर, लेकिन दूसरी जानब जब गजा की बात आती है, इसराइल की बात आती है, तो वहाँ पर वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ उनकी डिफरेंट ही टोन होती है। क्या वजह है? तरजीहात मुख्तलिफ हैं, उधर मसलहत है कोई, या फिर दबाव है इसराइल का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर या अमेरिका पर? नहीं, ये जो भी व्हाइट हाउस में बैठा होता है उसके ऊपर ज़ियोनिस्ट लॉबी का शदीद तरीन दबाव होता है, बल्कि वो व्हाइट हाउस का आप ख्वाब भी नहीं देख सकते अगर आप ज़ियोनिस्ट लॉबी को केटर ना करें। तो एक ट्रायंगुलर बहुत खतरनाक रिलेशनशिप बन गई थी कि अमेरिका इजराइल के हाथों होस्टेज था और अरब कंट्रीज और गल्फ स्टेट्स अमेरिकन सिक्योरिटी में फंसी हुई थी। तो अब उससे बाहर निकलने की कोशिश की है सऊदी अरब ने, और मेरा ख्याल है कि आवाजें आ रही हैं कि दीगर ममालिक भी उसका हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान की और सऊदी अरब की रिलेशनशिप इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है और अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, और वहां हमने क्लैरिफिकेशन भी दी है। लेकिन ये जो आपने रीसेंट डेवलपमेंट्स देखी हैं इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि जो अग्रेसर है इजराइल है उसको कंप्लीट पुष्टपनाही हासिल है अमेरिका की, और अमेरिका के जोर पे वो ये सब कुछ कर पा रहा है। और अब वो ममालिक जो अमेरिकन अलाइज थे, जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे, अब वहां पर भी ये एंग्जाइटी और ये खौफ है कि ये जो अमेरिकन पागलपन है, ये जो इजरायली समझिए अनरिस्टेनेबल एग्रेशन है, ये कहाँ जाके रुकेगा।
کیونکہ اگر گریٹر اسرائیل کی بات کریں تو پھر تو سعودی عرب تک کا ذکر اس میں آتا ہے، 5-6 اسٹیٹس اور ہیں. تو صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. اور پھر آج انہوں نے کچھ افغانستان کے بارے میں بھی اعلان کر دیا، اس سے بھی صورتحال اور مخدوش ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. میم یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، ظاہر ہے اسرائیل کو تو یہ ہضم نہیں ہوگا اور بھارت بھی تشویش میں مبتلا ہے، لیکن اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہوگی اس معاہدے کو لے کر امریکہ میں بھی تشویش پائی جا رہی ہوگی، اور جیسے آپ نے خود بھی اشارہ دیا اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ دیگر ممالک بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، تو یعنی کہ ایک ٹلٹ آ رہا ہے اس خطے میں خاص طور پر پالیسیز کے حوالے سے، اور جو بلاکس ہیں وہ اب تبدیل ہو رہے ہیں. تو اس پر امریکہ کیا کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، نئی الائنسز بن رہی ہیں. جو باتیں امریکہ کیا کرتا تھا اس طرح کی آوازیں اب ہمیں چائنا سے سنائی دیتی ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ جو رشیا کا اور یوکرین کا کانفلکٹ ہے وہ بھی اتنی ہی زور شور سے ہے، اور رشیا جو ہے وہ سمجھے اس کو جلا ملتی ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے، کیونکہ اسرائیل کو کوئی روک نہیں پا رہا ہے. تو ہم کسی بہت اچھی دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ریزینٹمنٹ ہے. یو کے میں گو کے پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں گئے تھے، اس کے باوجود یو کے نے اعلان کیا اس بات کا کہ وہ فلسطینی اسٹیٹ کو ریکگنائز کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کشیدگی رک نہیں رہی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ سینیٹی ول پریویل، لیکن اس وقت تو بہت صورتحال خراب ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک تو معاشی جنگ پہ کر رہے ہیں جس کے ڈائریکٹ ہدف اس وقت انڈیا بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ مسائل ہیں. یونیورسٹیز جو ہیں امریکہ کے اندر وہاں دوبارہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں کیونکہ وہ حال سپریم کورٹ سے وہ ہار گئے ٹرمپ، جو انہوں نے وہاں پہ زباں بندی کی کوشش کی تھی. تو آئی تھنک اٹس ویری پریکیریس. لیکن ابھی دیکھیے ایسی صورتحال نہیں ہے جہاں کوئی ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرے. مطلب اسرائیل کو ڈائریکٹ کنفرنٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. تو ابھی بھی میں سمجھتی ہوں عرب اسٹیٹس نہیں تیار کہ وہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں جائیں اسرائیل کے ساتھ. بہرحال ڈائیورسفیکیشن آف ڈیفینس پیکٹس ہو رہی ہے اور یہ ٹریگر کر رہی ہے ایک خطرناک سچویشن کو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، چائنا ایک بڑھتی ہوئی قوت ہے اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور سپر پاور بننے کی طرف ان کا سفر بڑی تیزی سے جاری ہے. اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ نے پہلے تو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی بھارت کے اوپر، لیکن بھارت نے جس طریقے سے امریکہ کو مایوس کیا ہے یا اسرائیل کو مایوس کیا، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ کھینچ لیا ہے، چاہے وہ چابہار والا استثنا ہو یا ٹیرف کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں. تو اب یہ بتائیں کہ جو بگرام ایئر بیس پر دوبارہ سے امریکہ آنا چاہتا ہے، اور افغانستان نے صاف جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مقصد صرف اور صرف وہی ہے کہ چائنا کو کسی طریقے سے کنٹین کیا جائے، اگلی آپشن کیا ہو سکتی ہے امریکہ کی جانب سے؟ کیونکہ افغانستان نے تو انکار کر دیا، اگرچہ دباؤ ان پر بڑھایا جائے گا امریکہ کی جانب سے. یہ پاکستان کے لیے بھی بہت مخصوص صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ بائی فورس لینا چاہیں گے اس بیس کو تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری ایئر اسپیسز انوالوڈ ہوتی ہے بشمول پاکستان کی. پھر افغانستان سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم خود حملوں کی طرف چلے جائیں گے. پھر رشیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ بیس امریکہ کا تو کبھی تھا ہی نہیں، یہ تو سوویت یونین نے بلڈ کیا تھا. اور امریکہ میں بھی آپ دیکھیے نا کہ جہاں سے وہ ہاتھ جوڑ کے نکلے ہیں کیا وہ دوبارہ وہاں جانا چاہیں گے. لیکن ٹرمپ کا جو طرز حکومت ہے اور جو رویہ ہے اس سے کچھ بعید نہیں ہے. تو وہ تواتر کے ساتھ کرٹیسائز کرتے رہے ڈیموکریٹس کو افغانستان سے باہر نکلنے پہ، اور ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارا فٹ ہولڈ افغانستان میں ہونا چاہیے. اب یہ فٹ ہولڈ دوبارہ وہ کیسے حاصل کریں گے اس کا کوئی کلیئر کٹ پلان نہیں ہے. انہوں نے پاسنگ میں یہ ریمارک یو کے نے دیا اور پھر ظاہر ہے اس سے بحث شروع ہوئی اور ریئیکشنز آنے شروع ہوئے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے آپ کو علم ہے انہوں نے میکسیکو کے بارے میں بھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا، انہوں نے کینیڈا کے بارے میں بھی اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور پھر وہ فزل آؤٹ ہو گیا. تو کچھ چیزیں وہ کر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ صرف باتوں کی حد تک محدود رہ جاتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ افغانستان کا وہ بیس حاصل کرنا ٹرمپ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی مجھے کوئی
کوئی چیز سامنے صورتحال نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ظاہر ہے کہ چائنا کو اس کے بہت خلاف ہوگا، ایران اس کے خلاف ہوگا، رشیا اس کے خلاف ہوگا، اور پاکستان ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں آئے گا، کیونکہ پاکستان کے اس وقت امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اٹس ان اے گڈ اسپیس ود دا یونائیٹڈ اسٹیٹس، لیکن پاکستان کے لیے چائنا بھی بہت اہم کیپٹل ہے، ہم ماسکو کو بھی کلٹیویٹ کر رہے ہیں، ہم نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیے، افغانستان میں کے لیے امریکہ کو ایئر اسپیس دینا، اگر وہ بائی فورس یہ بیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس خطے میں بہت سارا ٹرموائل لائے گا، بہت سارا ٹرموائل لائے گا، تو میرا خیال ہے کہ امیڈیٹلی تو میں اس کو بالکل نہیں ہوتا دیکھ رہی، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی، یہ ٹرمپ صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے، جی جی ہاں، مطلب ان کی خواہش ہو سکتی ہے، اس کو ٹھیک ہے میم، تکمیل تک پہنچانا اتنا آسان نہیں، حقیقت پسندی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے میم، یہ بتائے گا کہ جیسے کہ آپ نے روس کا ذکر کیا، چین کا ذکر کیا، ایران کا ذکر کیا، ان کی طرف سے بھی اس پر ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن خود امریکہ کے اندر بھی تو کافی رد عمل آ سکتا ہے نا، خاص طور پر اتنی مشکل سے امریکہ جو ہے وہ نکلا ہے، اتنی حکومتوں کی تبدیلی کے بعد افغانستان سے، اور ہزیمت کے ساتھ نکلا ہے، تو خود امریکہ کے اندر بھی آوازیں اٹھیں گی اس فیصلے کے خلاف، اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیانات سے بڑھ کر کوئی عملی طور پر فیصلہ کرتے بھی ہیں افغانستان میں دوبارہ آنے کا. ایکچولی امریکہ میں اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے، جو امریکن یونیورسٹیز ہیں اور بہت سارے امریکنز ہیں، وہ جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے، جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے، ان کی ینگ اسٹوڈنٹ کمیونٹی. پھر تل اویو کے اندر بھی بہت سارے سمجھیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بالکل آنکھ بند کر کے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے. لیکن افغانستان کے بارے میں تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ کیا امریکہ جو یہ ہر وقت کہتے ہیں میں جنگ بند کرا رہا ہوں، کیا امریکہ ایک اور جنگ کھولنے کی تیاری ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں قدم جمانا بہت مشکل کام ہے. سوویت یونین بھی پیچھے ہٹا، پہلے برٹس پیچھے ہٹے، سوویت یونین پیچھے ہٹا، امریکہ بھی پیچھے ہٹا، تو دوبارہ وہاں اس قسم کا ایڈونچرزم کرنا، جبکہ وہ مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ میں بھی ہیں، یوکرین اور رشیا کا بھی کانفلکٹ روا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت وائز موو ہوگا، اور بالکل اس کے حوالے سے امریکہ کے اندر بات ہوگی اور اس کو نہیں پرسو کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اس کو، اور خاص طور پر جو عالمی صورتحال اس پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ذیشان ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.